نمرود کی قوم سال میں ایک دن عید کا مناتی تھی جو بطور میلے کے منایا کرتی تھی۔ تمام لوگ نمرود کی قوم کا عید کا دن آیا، تمام لوگوں نے اچھا لباس پہنا، عیاشی میں اپنا دن بسر کیا، اور جب اپنا دن عید کا منا لیتے وہ لوگ تو پھر اپنے بتوں کے پاس آیا کرتے تھے تاکہ اب ہم اپنی بتوں کی پوجا کریں، عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ نمرود کی قوم اپنا عید کا دن منانے کے لیے یہاں سے چلی گئی ہے، لوگ اب یہاں نہیں ہیں، ان کے بت خانے خالی پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کڑہاڑی لی اور ان لوگوں کے بت خانوں میں آپ داخل ہو گئے اور جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کے کندھے پر آپ نے کڑہاڑی رکھ دی اور واپس آ گئے۔ جب نمرود کی قوم میلے سے واپس آئی تو اپنے بتوں کی بدحالی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ابراہیم کا کام ہے، یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہ خبر چلتے چلتے نمرود تک جا پہنچی۔ نمرود تک جب یہ خبر پہنچی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا۔ اب نمرود کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جو شخص بھی اس کے دربار میں آتا تو وہ پہلے نمرود کو سجدہ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے ایک خدا کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ اے ابراہیم بتا تیرا رب کون ہے؟ کون ہے وہ رب جس کو تو سجدہ کرتا ہے، جس کے سامنے تو سجدہ ریز ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے جو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، اے ابراہیم زندہ تو میں بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نمرود نے دو قیدیوں کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ قیدی، ان میں سے ایک قیدی کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس کو پھانسی ہونی تھی، اور ایک قیدی تھا جس کو اس کی سزا مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا جانا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ جو قیدی رہا ہونے والا تھا اس کو پھانسی دے دی، قتل کر دیا، اور جو قتل ہونے والا قیدی تھا اس کو اس نے رہا کر دیا، اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم دیکھ، میں نے زندے کو قتل کر دیا اور جو قتل ہونے والا تھا میں نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اے ابراہیم دیکھ لے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا ہی بے وقوف انسان ہے۔ اب اس بے وقوف کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کی جائے جو آگے کوئی اور بات نہ کر سکے اور کوئی دلیل نہ پیش کر سکے، حالانکہ وہ نمرود اپنی پہلی دلیل میں بھی جھوٹا تھا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر ایسے کر فاتی بہا من المشرقی فبہت الذی کفر، اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ آپ نے ایسی دلیل پیش کی، فبہت الذی کفر، اس کافر کے ہوش اڑ گئے، وہ کافر اب لاجواب ہو گیا، اب اس کافر کو کوئی اور جواب نہ آیا، تو اس نے غصے میں آ کر کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، شرمندہ ہوا، عاجز آ گیا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا اور زندان کے اندر قید کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر نمرود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں تو ایسے بتوں کو پوجتا ہے جو نہ تیری بات سنتے ہیں نہ تجھے دیکھتے ہیں۔ تو وہ کافر کہنے لگا کہ اے ابراہیم، یہ کام تمہارا تھا، تمہارا ہے، تم نے ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ بڑا بت ہے جس کے کندھے کے اوپر کڑھاری رکھی ہوئی ہے، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، اس بڑے بت سے بھی سوال کر کے دیکھ لو۔ تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اے نمرود، تو کیوں ایسے کو پوجتا ہے، تو کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ تجھے نفع دیتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے؟ تو آپ کی باتوں کو سن کر نمرود نے آپ کو گرفتار کیا، قید کر لیا۔